بہت زیادہ عزت و تعظیم و تقدیم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں اپنی سعادت کے لیے اور آپ لوگوں کی سعادت کے لیے عرض کرتا ہوں۔
دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ سے فیوزات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، چاہے ان کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہو، سلسلہ نقشبندیہ سے ہو، سلسلہ چشتیہ سے ہو، یا سلسلہ سہروردیہ سے ہو، کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو تو وہ بندہ مومن کے لیے ایک قابل احترام ہستی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ولایت کا مرکز المحور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور حضرت شیر خدا کے بعد پھر ائمہ اہل بیت کے بعد جو ولایت کا مرکز شخصیت ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سو اس لحاظ سے آپ اولیاء کی جماعت میں ایک بلند ترین مقام کی حامل شخصیت ہیں، اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں سبھی نے آپ کی خدمت میں اپنے اپنی نیاز مندی پیش کی ہے، سبھی نے آپ کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذرانہ محبت پیش کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہے، 470 ہجری یعنی 5ویں صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 91 سال ہے، یعنی تقریباً 1 صدی کے قریب آپ کی عمر ہے، 9 سال کم، ایک پوری صدی آپ نے گزاری ہے۔ تو اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ حسنی حسینی سید ہیں، والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ سو اس لحاظ سے آپ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ سے لے کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے لے کر امام حسن مجتبی تک جتنی ہستیاں راستے میں آتی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے کاملین ولی ہیں۔ آپ بے شک سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں، کاملین ولی ہے اللہ کریم کے۔ اور حضرت فاطمہ آمد الجبار، فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی شخصیات راستے میں آتی ہیں وہ سارے کے سارے کاملین ولی ہیں۔ سو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیں کہ فیض کی جو 2 معجزہ نہریں چل رہی تھیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ آپ کا مقام اولیاء میں بہت بلند ہے، اور تقریباً 50 سال آپ کی تیاری میں لگے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ 50 سال آپ کی تیاری ہوئی ہے، یعنی آپ کی تعبیر شخصیت ہوئی ہے۔ آپ نے بہت سارے صوفیاء سے، بہت سارے علماء سے، بہت سارے مشائخ سے استفادہ کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آن ڈیوٹی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کی تربیت کرنے میں ڈیوٹی پہ رہے ہیں، آپ کو تیار کرنے میں۔ 50 سال کے بعد جا کے پھر آپ نے اعلان ولایت کیا ہے، اور پھر جو لوگ آپ کے حلقہ محبت میں آنے لگے ہیں، اور پھر آپ کا سلسلہ محبت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک سیب کھا لیا تھا بغیر پوچھے۔ بڑی مشہور بات ہے، میں اشارے میں آگے گزر جاؤں گا۔ ایک سیب کھا لیا تھا بغیر پوچھے تو ضمیر نے پکڑ لیا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو کہ کل اللہ کے حضور اگر پیشی ہو گئی، اگر پرسش ہو گئی، اگر پوچھ لیا گیا کہ تم نے جو سیب کھایا تھا کس کی اجازت سے کھایا تھا تو تم کیا جواب دو گے؟
اس بات نے پکڑ لیا اور پھر آپ جا کے حضرت عبداللہ صومعی جن کا وہ باغ تھا، جس کا وہ سیب تھا، ان کے پاس جا کے 12 سال ریاضت کرتے ہیں، اور 12 سال ایک شخصیت گوڈی کر رہی ہے، باغ کو پانی دے رہی ہے، اور اس کے احساس میں کیا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا زہد، اتنا تقویٰ، اتنی اللہ کی محبت، اتنا اخلاص، اتنی للہیت کہ 12 سال ایک صرف سیب کھایا تھا، اور اس کی پاداش میں اگر 12 سال کی نوکری کرنا پڑتی ہے اور باغ کو پانی دینا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، میں پانی دے لوں گا، لیکن میں اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا قلب حساس اللہ نے آپ کو بخشا تھا، اور کتنا اخلاص اللہ نے آپ کو بخشا تھا، اور کتنی للہیت کی دولت اللہ نے آپ کو بخشی تھی، اور جب 12 سال کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی تو معافی نہیں ہو سکتی، ابھی تمہیں ایک ایسی لڑکی سے شادی بھی کرنا ہوگی جو زبان سے گونگی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے، جو ہاتھوں سے گونگی ہے، اس کے ساتھ شادی بھی کرنا ہوگی۔ اب یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں تھا، میں اور آپ بھی بال بچے دار ہیں، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے کتنے حساس ہوتے ہیں اور کتنے قریب ہوتے ہیں کہ بیٹی کا مستقبل ٹھیک بن جائے، بیٹے کا مستقبل ٹھیک بن جائے، اور جن کی اپنی شادیاں ابھی نہیں ہوتی تو وہ جب اپنے لیے انتظام کرتے ہیں تو کتنی ذمہ داری کے ساتھ اور کتنی حساسیت کے ساتھ انتظام کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، یہاں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے؟ کہا جا رہا ہے کہ لنگڑی عورت سے شادی کرنی ہے، لودھی عورت سے شادی کرنی ہے، گونگی عورت سے شادی کرنی ہے، بہری عورت سے شادی کرنی ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر بھی آمنا کر لیا، آپ اس کے اوپر بھی بات مان گئے۔ تو کیا دیکھ کے مان گئے؟ صرف اس بات کو دیکھ کے مان گئے، اچھا اگر اس طرح میرا رب راضی ہوتا ہے تو میں اس طرح بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، اللہ اگر یہ دولت عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان ذہنی طور پر، شعوری طور پر ہمہ وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اور یہ سعادت حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو حاصل تھی کہ وہ شعوری طور پر اور ذہنی طور پر بالکل ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ حضرات محترم، اور پھر جب شادی ہو گئی اور اس خاتون کے پاس جب گئے جہاں فرمایا گیا تھا کہ فلاں حجرے میں تمہاری منقوبہ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ تم جا کے ملاقات کر سکتے ہو، وہاں جب سالم الاعضاء شخصیت دیکھی ایک خاتون تو پھر چیخ نکل گئی کہ کہیں پھر غلطی تو نہیں میں کر بیٹھا، کہیں پھر نہ پکڑ لیا جاؤں۔ تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میری نظریں کسی غیر محرم کے اوپر تو نہیں پڑ گئیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جنا کرنے دیدار سجن دے ان آنکھیاں سام کے رکھیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا بندہ اپنی آنکھوں کے اس برتن کو محفوظ کر کے رکھتا ہے اور اس کام میں، اس طلب میں زندگی گزارتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، میں نے اپنے رسول کا دیدار کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کچھ چہرے اس کے شاداب ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور ان کی تازگی کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کا بندہ اس دارالامتحان میں، اس دنیا میں اپنی آنکھ کو آوارہ نہیں کرتا، آنکھ کو بہکنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنا کرنے دیدار سجن دے ان آنکھیاں سام کے رکھیاں، جنا کرنے دیدار سجن دے ان آنکھیاں سام کے رکھیاں، جنا کرنے دیدار سجن دے ان آنکھیاں سام کے رکھیاں۔ حضرات محترم، جب عبداللہ صومعی کے پاس
جس خاتون کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ کو جو نشانیاں بتا رہے تھے کہ وہ لنگڑی بھی ہے، وہ لنگی بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہاں پہ سالم العادہ شخصیت تشریف فرمائے، ایک صحت مند خاتون تشریف فرمائے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر غیر محرم کو دیکھ بیٹھا۔ فرمایا نانا بیٹا، اصل میں بات یہ ہے اس کے لنگڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک اپنے پاؤں سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ گناہوں کے معاملے میں لنگڑی ہے، وہ گناہوں کے معاملے میں لنگی ہے، وہ گناہوں کے معاملے میں گونگی اور بہری ہے۔ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے آج تک اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی پاپ نہیں کمایا۔ حضرات محترم، جب ماں اتنی صالحہ ہو، اتنی نیک ہو، اتنی برگزیدہ ہو، اور جب باپ اتنا صاحب زہد اور تقویٰ ہو، تو پھر جو شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوتے ہیں، حضرات جب خمیر کے اندر اتنی طہارت ہو، اتنی پاکیزگی ہو، تو پھر اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ عبد القادر ہیں۔ جب ماہ رمضان میں دن کا وقت ہے تو آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے، سبحان اللہ، ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ حضرات محترم، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ایام شیرخواری میں بھی دودھ پینے کی عمر میں بھی ماں کا دودھ کیوں نہیں پیتے؟ زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، اور لوگوں میں شریعت کے آداب سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں شریعت کا احترام سکھانے آیا ہوں، میں لوگوں کو راہ راست پہ چلانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر یہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی 18 سال کی عمر ہے، راستے میں 60 قافلے کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جب سردار آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو بڑے وقار کے ساتھ، بڑی تمکنت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ ارشاد فرما دیتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پوچھتا ہے کہ قافلے کے سارے لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے رہے اور تم نے چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو بڑی سادگی سے ایک معصومانہ سا جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ اس جملے کے اندر حروف تھوڑے تھے، نور زیادہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جملے کے اندر حروف تھوڑے تھے، نور زیادہ تھا۔ حروف تھوڑے تھے، ہدایت زیادہ تھی۔ حروف تھوڑے تھے، اس کے اندر تاثیر زیادہ تھی۔ جیسے ہی یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو ڈاکوں کے سردار کی کاموں کے راستے سے جب اس کے دل کی کٹیا تک پہنچا تو اب اس کے دل کا میل کچیل وہ آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ اس کی ہجری بن گئی، اپنے دوستوں سے کہنے لگا اور ڈکیتی میں میری سنگت اختیار کرنے والوں، آج سے میں تم سے میراث کا اعلان کرتا ہوں، میراث کے بعد تم سے کوئی تعلق نہیں، میں یہ راستہ چھوڑ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سردار پہلے تو ڈکیتی میں ہمارا سردار تھا، آج کے بعد تو توبہ میں ہمارا سردار ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، ابھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو 60 ڈاکوں کو ایک ہی مجلس میں ڈکیتی کے برے فعل سے نجات دلا کر ان کو توبہ کے بلند مقام پہ بٹھا دیا۔ اتنا اللہ نے نور آپ کے وجود میں رکھا ہے، اتنی ہدایت اللہ نے آپ کے وجود میں رکھی ہے، اور اتنی تاثیر اللہ نے آپ کے وجود میں رکھی ہے۔ اور پھر جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عبادت ہے، ریاضت ہے، بندگی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ریاضت بھی جاری۔ یہ نہیں کہ فقط تعلیم حاصل کی، نہ تعلیم، کچھ لوگ فقط تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اپنے لیے۔ بہت سارے لوگ
ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح کریں، لیکن اللہ کا بندہ جب پڑھتا ہے تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، پہلے اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرتا ہے اور پھر لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد کے جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں اور دن کو اسباق بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہاں تک اعلان فرما دیتے ہیں درست العلم حتی صرت خطباً، کہ لوگوں میں علم کے راستے پہ چلتا رہا، میں علم کی پگڈنڈیوں پہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں منزل مقصود پہ پہنچ گیا اور مقام قطبیت پہ پہنچ گیا، بڑھتے بڑھتے میں مقام قطبیت پہ پہنچ گیا اور پھر اتنے بلند مقام کے اوپر فائد ہوتے ہیں کہ پھر وقت آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر واز کیا کرو۔ یا رسول اللہ میں کیا واز کروں؟ میرے آقا میں عجمی ہوں، یہاں کے لوگ عربی ہیں، میں ان کو کیسے واز کروں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ جناب عبد القادر نے منہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ عرب شریف میں آپ جاتے ہیں تو جس کنویں کے اندر آپ نے ایک دفعہ تھوڑا سا لعاب دہن ڈالا ہے اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کی تاثیر بدل گئی اور آج تک اس کے خمیر میں مٹھاس ہے، پھر اس کے بعد وہ کھردرا پن نہیں آیا، اس کے پانی کے اندر پھر وہ نمک نہیں آیا، پھر وہ کڑوا پن نہیں آیا۔ اللہ سے محترم جس کنویں میں ایک دفعہ میرے آقا لعاب دہن ڈال دیں، اگر قیامت تک اس کی تاثیر میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ سے پاک کو آپ نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 7 دفعہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب ذرا پس منظر دیکھیں، ماں کون سی ہے، باپ کون سا ہے، رگوں میں خون کون سا ہے، رگوں میں پاکیزگی کتنی ہے، اور پھر جب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت بھی اس پاکیزگی کا ظہور کتنا ہے، اور پھر جب 50 سال عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے ہیں تو اب وہ کس منزل پہ فائد ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن بھی عطا فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا تو آپ نے 6 دفعہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ عرض کی میرے آقا مجھے 6 دفعہ آپ نے لعاب دہن کیوں عطا فرمایا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوغات آپ کو 7 دفعہ عطا کی ہے تو میں آپ کے احترام میں آپ کو 6 دفعہ لعاب دہن عطا کرتا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ پہلے تو آپ باز فرماتے نہیں تھے، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب باز کرنا شروع کیا تو 70 ہزار کے مجمع میں آپ کو درود فرماتے تھے۔ بہت بڑے بڑے مجمعوں میں آپ خطاب فرماتے تھے اور اللہ کریم نے کرم یہ فرمایا کہ جس طرح پہلے بندے کو آواز جا رہی ہے ویسے ہی آخری بندے کو بھی آواز جا رہی ہے، ایسے ہی آخری بندے کو بھی آواز جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کی قدرت کے عظیم نشان ہے، یہ اس کی قدرت کے عظیم نشان ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو نوازتا ہے تو پھر کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مجلس واس میں
400 علماء قلم دوات لے کے بیٹھا کرتے تھے اور آپ کا خطبہ تحریر فرمایا کرتے تھے. آپ کا خطبہ تحریر کیا جاتا تھا، خطبہ لکھا جاتا تھا. لوگ اتنی طلب کے ساتھ آپ کے خطابات کو لکھا کرتے تھے، اور پھر جب خطبے کی آخر پہ پہنچتے تو پھر فرماتے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. ارشاد فرماتے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور جب قال سے حال کا سفر فرماتے تو پھر کئی لوگوں کے جنازے ہوتے تھے، کیفیات غالب ہوتی لوگوں کے اوپر، وجہ طاری ہو جاتا لوگوں کے اوپر، لوگوں کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی. حضرات محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں، اور پھر وہ مقام بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ بغداد کے منبر کے اوپر بیٹھ کے ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. اور اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہیں دور ریاضت میں عبادت میں مشغول تھے. جب آپ تک آپ کا یہ فرمان پہنچا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرمان کیسے پہنچا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابراہیم اعلان کرو فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو جتنے لوگ زمین کے اوپر تھے ان کو تو آواز پہنچی صحیح، جو لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی آواز پہنچی تھی، جو باپ کے سلب میں تھے ان کو بھی آواز پہنچی تھی. جب میرا رب کسی کے اوپر کرم فرمانا چاہے تو پھر کمزوریاں خامیاں نہیں رہتی، پھر رکاوٹیں نہیں رہتی. اللہ کریم جب مہربانی فرما دیتا ہے تو پھر سارے سلسلے آسان ہو جاتے ہیں. آپ نے یہاں ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خراسان کے جنگل کے اندر عبادت میں مشغول تھے، آپ نے وہیں سر جھکا دیا، اور سر جھکا کے آپ ارشاد فرماتے ہیں بل علی راسی و عینی، اے میرے غوث آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے. آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے اور میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوبصورت انداز میں آپ کی خدمت میں اپنی معلومات پیش فرماتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں. فرماتے ہیں سجے درگاہ مینا شو جو خواہی قربے ربانی، سجے درگاہ مینا شو جو خواہی قربے ربانی، کہ برشیران شرف دارد سگے درگاہ دینانی. فرماتے ہیں سگے درگاہ بینا شو جو خواہی قرب ربانی، اگر تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو غوث پاک کے در کا کتا بن جاتا. سبحان اللہ. غوث پاک کے در کا کتا بن جا. جو خواہی قرب ربانی سگے درگاہ مینا شو جو خواہی قرب ربانی، کہ بادشاہ شرف دارد سگے درگاہ دیلانی. کہ یہ غوث پاک کا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے زمانے کے شیروں سے بھی بھاری ہے، ان سے بھی اس کا مقام زیادہ ہے. اور حضرات محترم اگر قرآن مقدس سے یہی بات پوچھ لی جائے تو اللہ کریم اس بات کی بڑی خوبصورت وضاحت فرماتا ہے کہ جب اصحاب کہف اپنے گھر سے نکلے تھے، دقیانوس بادشاہ کے ستائے ہوئے، اس کے ظلم کے ستائے ہوئے جب نکلے تھے اور غار میں آ کے انہوں نے ڈیرا لگایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک کتا ان کے پیچھے چل کر انہوں نے اس کو جھیلکا، کہا چلے جاؤ، بنیوں اور کتوں کا آپس میں کیا ساتھ ہے؟ اس نے کہا میں وہ کتا نہیں ہوں جو بھونکنے والا ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا نہ میں بھونکا نہ میں بھونکا نہ میں شور مچا،
संग रल के ते मत मैं भी बख्शिया कहने लगा अल्लाह की औलिया सुन लो, मैं भोंकने वाला नहीं हूँ, मैं कोई सताऊंगा नहीं, भोंकूंगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है फिर तो हमारे साथ चल सकते हो। हज़रत मोहतरम वली तो गार में दाखिल हो गए और ये गार के दहाने के ऊपर बैठ गया। अब कुरान पाक की ज़ुबान से सुनिए, फरमाया फरमाया वो लोगों, वो कुत्ता जो बलियों का कुत्ता था, अल्लाह ने खाली कुत्ते का जिक्र नहीं किया, फरमाया वकल्बुहुम, जो उनका कुत्ता था, जो उनका कुत्ता था, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, वो अपने बालों को फैलाए हुए उनकी दहलीज के ऊपर, उनकी चौखट के ऊपर बैठा था। अब अल्लाह को कुत्ते के स्टाइल बयान करने की क्या जरूरत है? और सिर्फ आप कल्बुहुम भी पढ़े तो 50 नेकियां आपको मिलती हैं। एक वली पढ़े तो उसको भी 10 नेकियां मिलती हैं, गौस पढ़े उसको भी 10 नेकियां मिलती हैं, आम बंदा पढ़े उसको भी 10 नेकियां मिलती हैं। फरमाया वकल्बुहुम, उनका कुत्ता, बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, अपने बालों को फैलाए हुए उनकी चौखट पे बैठा था। हज़रत मोहतरम, ये कुत्ता वो खुश नसीब कुत्ता है कि क़यामत वाले दिन ये कुत्ता नहीं रहेगा, ये अशरफुल मखलूकात इंसान के रूप में उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, माया सुन्नत। अजीब बात है, माँ कुतिया थी, बाप कुत्ता था, नस्ल कुत्ते की नस्ल से पैदा हुआ। तो कर्म हो रहा है कि उस कुत्ते को इंसानी शरफ दिया जा रहा है, अशरफुल मखलूकात का रूप दिया जा रहा है, अशरफुल मखलूक इंसान का रूप दिया जा रहा है। और सिर्फ अशरफुल मखलूकात का रूप भी नहीं दिया जा रहा, उसको जन्नत की बहारों का मालिक भी बनाया जा रहा है, जन्नत की बहारों का मालिक भी बनाया जा रहा है। किया क्या है उसने क्या किया है? कितने नफल पढ़े उसने, कितनी इबादत की उसने, कितनी रियाजत की उसने फकत अल्लाह के वलियों से प्यार किया, उसने फकत अल्लाह के वलियों से प्यार किया है। अल्लाह के वलियों से प्यार करने का सिला अल्लाह ने ये अता फरमाया कि तूने चूंकि मेरे दोस्तों से प्यार किया है, लिहाजा हम तेरे साथ भी दोस्ती करते हैं और तेरी शक्ल को बदल के हम इंसान का रूप अता फरमा देते हैं। तो जिन इंसानों ने अल्लाह के नबियों के साथ दुश्मनी की, अल्लाह ने उनको सजा क्या दी कि वो पैदा हुए थे, माँ इंसान थी, बाप इंसान था, लेकिन आगे जाके शक्ल बदल दी गई और खंजीर बना दी गई। शक्ल बदली, अज़ाब आया, शक्ल बदली और खंजीर बन गए, शक्ल बदली और रीछ बन गए, शक्ल बदली और बंदर बन गए। भाई माँ इंसान है, बाप इंसान है, लेकिन अल्लाह के नबियों से दुश्मनी की तो अल्लाह ने वो शर्फ छीन लिया, वो रूप भी छीन लिया इंसान का, अशरफुल मखलूकात का रूप छीन के कहा कि तू इस काबिल नहीं, लिहाजा ये कबाए अजमत तुझसे छीनी जाती है और तेरी शक्ल बदली जाती है। और असहाबे काफ के कुत्ते ने अल्लाह के वलियों से प्यार किया, उसको जन्नत भी अता फरमा दी और इंसान का रूप भी अता फरमा दिया। अब जेलम का एक दरिंदा है, जेलम का एक दरिंदा, वो कहता है मैं मंगोलों की औलाद हूँ और मेरे जो बड़े थे उन्होंने तुम्हारे औलिया पढ़ते थे, तुम्हारे औलिया उन्होंने पढ़ते थे, उन्होंने काटे थे
اور اب میں تمہارے لیے مصیبت بن گیا ہوں۔ حضرات محترم، اگر قرآنی معیار سامنے رکھ لیا جائے تو اولیاء کاملین وہ دشمنی کرنے کے قابل لوگ نہیں ہیں، وہ تو پیار کے لائق لوگ ہیں، وہ تو پیار کے لائق لوگ ہیں۔ ان سے پیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان سے دشمنی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں، میرے نبیوں سے دشمنی کرتے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور ادھر وہ اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والا کتا تو وہ بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کا مقام یہ ہے تو غوث پاک تو امت محمدیہ کے ولی ہیں، صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولایت کا مرکز ہیں، ولایت کا محور ہیں، اور صاحب تقوی لوگوں کی اولاد ہیں، اور حسنی حسینی سید ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ اسی وجہ سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں سگے درگاہ میرا شو تو خواہی گل بے ربانی کہ بادشاہ شرف دارت سگے درگاہ نیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات سنیے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، اس لیے کہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک تاجر جو حضرت حماد کا مرید تھا، حضرت حماد کی حضرت غوث پاک کے ہم اصل بزرگ تھے، تاجر مرید ہے حضرت حماد کا، اپنے شیخ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضرت والا فلاں ملک میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ سے اجازت مطلوب ہے، آپ فرمائیں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو وہ اللہ کا بندہ صاحب بصیرت تھا، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ پروگرام کینسل کر دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، اگر جاؤ گے تو مال بھی لٹ جائے گا اور تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے، مال بھی لٹ جائے گا اور قتل بھی کر دیے جاؤ گے۔ وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مل گئے، غوث پاک مل گئے۔ کدھر سے آ رہے وہ؟ شیخ حماد کے پاس سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ متعارض کیا، فرمایا جاؤ تم تجارت کے لیے جاؤ، تمہاری جان بھی سلامت رہے گی، تمہارا مال بھی سلامت رہے گا۔ اب جب غوث اعظم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ چلا گیا، انسان ویسے بھی حدیث ہے، بندہ تو ویسے ہی راستے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے استاد سے پیر سے اجازت مل جائے، تو وہ تو پہلے ہی تیار تھا، تو وہ تجارت کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس ملک میں پہنچا تو ایک رات اس نے یہ منظر دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے اور اس کے اوپر دشمنوں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح اس کی جان بھی طلب ہو جاتی ہے اور اس کا مال بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس نے 100 بار شکر کیا کہ شکر ایک خواب نہیں واقعہ سی، کدھرے جاگنے پریکٹیکل نہیں ہوئے، ایک پریکٹس شکر ہے ستے ہوئی ہے، جاگنے نہیں ہوئی۔ آنکھ کھلی، اس نے جو تجارت کی تھی وہ سامان لیا، واپس آیا تو حضرت شیخ حماد کے پاس، کیونکہ شیخ اس کے وہ تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت تھی، تو ان کے پاس نذرانہ لے کے حاضر ہوا کہ حضور میں گیا تھا تجارت کے لیے تو یہ منافع ہوا ہے، تو اتنا یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا بیٹا یہ نذرانہ مجھے نہ پیش کرو، جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کرو، عبد القادر جیلانی کو جا کے پیش کرو۔ معاملہ تیری تقدیر کا تھا اور تقدیر معلق کا تھا، اگر تو جاتا تو تیرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے نکاح کر کے وہ تیری تقدیر بدل دی ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ کریم جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ میرا لکھنا اور مٹانا غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز لکھی وہ غلط لکھی گئی تو پھر مٹا دی، آپ نے
لکھی، غلط لکھ دی تو پھر مٹا دی۔ ہمارا لکھنا اور مٹانا یہ غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کا لکھنا غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کچھ کسی کی تقدیر لکھ لی تھی، پھر اس بندے نے صدقہ کر دیا تو اللہ نے تقدیر بدل دی۔ کسی اللہ کے بندے نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ پاک نے تقدیر بدل دی۔ تو حضرت شیخ حماد فرمانے لگے یہ نذرانہ جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پیش کر، جنہوں نے تیرا یہ واقعہ سال میں بدل دیا، تیری تقدیر بدل دی ہے۔ تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو بوجھ ہو کے یہی پیدا ہو کر جاتی ہیں زنجیریں۔